بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل جس طرح ہم نے پہلے آیتوں میں پڑھا، جب وہ خوف کا شکار رہے تو خوف نے ان کو بڑا نقصان دیا، اس قدر نقصان دیا کہ اب وہ اس کے بعد انہوں نے چاہا کہ اس سے ہم نکلے، جس نے ہمیں بڑا نقصان دیا، ہماری آزادی گئی، ہمارا وطن گیا، ہمارے وسائل گئے، شان گیا، آن گیا، گردنیں دوسروں کے آگے جھکی۔ تو اب ان میں ایک احساس پیدا ہو گیا، خصوصاً ان کے بڑوں میں۔ وہ اپنے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی، بس ہم نے توبہ کیا، ہم چاہتے ہیں کہ ابھی اس خوف سے ہم نکلے، اس غلامی سے ہم نکلے، اس زوال سے ہم نکلے۔ ہائے دن ہر طرف سے دشمن ہمیں دبوچ رہے اور نرم غذا سمجھ کر ارکھ میں چارہ بنا رہے، تو کچھ آپ کریں ہمارے ساتھ، اللہ کو کہے کہ وہ ہمیں ایک اچھی قیادت، ایک اچھا قائد عطا فرمائے۔ اور واقعی قائد اور قیادت کا بھی بڑا رول ہوتا ہے قوموں کو اٹھانے میں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا، بعض وقت کہ کچھ ایسے انسان وہ بڑے بہادر قسم کے ہوتے ہیں، ذہین قسم کے ہوتے ہیں، وہ پھر اچھی طرح قیادت کرتے، پھر قوموں کو وہ اٹھاتے، کسی کو جس طرح اپنے بچوں کو ہاتھ سے اٹھا کر اس کو چلنے کے قابل بناتے، پھر وہ اس گری ہوئی قوم کا ہاتھ تھام کر اس کو چلنے چلانے کا قابل بناتے۔ اس طرح کا ہمیں ایک لیڈر چاہیے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیاتیں 244 اور 248 میں ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کی تاریخ میں؟ بنی اسرائیل کی تاریخ میں تم لوگوں نے غور نہیں کیا؟ ہمیشہ میں کہتا ہوں اور اللہ کہتا ہے کہ تاریخ کو آپ پڑھ لو، اور تاریخ کو تعصب کی چشموں کے ساتھ نہیں، تقلید کے چشموں کے ساتھ نہیں، تاریخ کو ایسا پڑھو جس طرح پڑھنے کا حق، پھر اس سے کچھ تم جانو گے، کچھ سمجھو گے۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ کو پڑھ لو، جب وہ زوال کے شکار ہو گئے، بہت زوال کے شکار ہو گئے، ہر چیز ان سے چھن گئی، چاہے وہ مادی چاہے وہ روحانی، وہ ان سے چھن گئی۔ پھر ان کے بڑے، ان کے ملا قوم کے سردار، قوم کا ایلیٹ کلاس، آیان، اشراف، جس کو آج کل اشرافی ہم کہتے ہیں، اس کو ایلیٹ کلاس ہم کہتے ہیں، چونکہ ان کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہمارا ایلیٹ کلاس سمجھتا نہیں ہے، ان کا خیال ہے کہ معاشرے جب گرتے ہیں نا تو ہم نہیں گرتے، معاشرے جب برباد ہوتے تو ہم پر اثر نہیں ہوتا، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ جب گاڑی ایکسیڈنٹ کرے تو اس میں سوار سارے نقصان اٹھاتے، جب کشتی ڈوبتی ہے پھر سب اس میں جو ہے نا، چاہے وہ ٹائٹینک ہو، پھر سب اس میں جو ہے ڈوب جاتے۔ تو وہ پھر بھی اچھے تھے، یعنی وہ بنی اسرائیل کے جو اشراف تھے، جو ایلیٹ کلاس تھے، وہ پھر بھی اچھے تھے، یعنی ان میں پھر بھی ایک احساس پیدا ہو کہ یار اس قوم کو ہم نے اٹھانا ہے۔ تو وہ آئے بنی اسرائیل کے جو تھے، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، اس قال نبی لہم، انہوں نے کہا اپنے پیغمبر سے۔ اس زمانے میں پیغمبر جو تھا حضرت سمویل علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے غالباً کوئی 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے، بعض کہتے ہیں 900 سال پہلے، بعض کچھ کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں۔ تو وہ حضرت سمویل علیہ السلام تھے، وہ ان کے نبی تھے۔ نبی کو انہوں نے کہا ابعث لنا ملکا، ہمیں ایک قائد دے، ایک بادشاہ ہمیں دے۔ اس زمانے میں جمہوریت تو نہیں تھی نا، اس زمانے میں تو نبوت تھی مسلمانوں میں اور بادشاہ تھی، اسی زمانے کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی۔ اب اس میں ایک چیز پر آپ غور کریں، اللہ کا نبی موجود ہے، پھر وہ ڈیمانڈ کر رہے ایک قائد کا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضرت سمویل علیہ السلام اس زمانے میں بوڑھے تھے، اور اس زمانے میں جنگ کے لیے توانائی کی ضرورت تھی، کہ ایک انسان جوان ہے، وہ صحت مند ہے، وہ طاقتور ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر دو چیزیں الگ ہوئی، اللہ کا نبی، بادشاہ۔ حالانکہ وہ کہتے کہ اے اللہ کے نبی اٹھ اور ہماری قیادت کر، چل تلوار لے، آ بادشاہی کر،
یہ تیرا حق ہے. جس طرح آج ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ بادشاہی ہمارا حق. بولتے نہیں بولتے؟ بادشاہی ہمارا حق، یہ تمہارا حق نہیں ہے. ہم یہاں پر مذہبی اسٹیٹ بنائیں گے، ہر واک اختیار مولوی صاحب کے ہاتھ میں ہوئے گا. ہم ایسا ملک نہیں چاہیں گے جس میں واک اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہو. کرسی پر مولوی صاحب بیٹھے گا، پیر صاحب بیٹھے گا، ملا صاحب بیٹھے گا، یہ اس کا حق، یہ دوسروں کا حق نہیں ہے. بھلے مولوی صاحب چلا سکتا نہیں چلا سکتا، اس کو حکمرانی کا طرز آتا ہے نہیں آتا، وہ زمانے کے تقاضوں سے واقف ہے یا نہیں ہے. لیکن اسلام کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے. اسلام کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو بڑے بڑے علماء تھے، یعنی قرآن کا ماہر اتنے زبردست لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. لیکن حضرت ابو صدیق سانو جو ہے نا وہ تخت نشین ہوئے. اس کے بعد بھی بڑے بڑے ماہر لوگ تھے. جناب حضرت عمر فاروق آئے، اس کے بعد بھی تھے جناب عثمان رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے. اس کے بعد تو ایک مولوی بھی نہیں آیا. اگر آپ اسلام کی تاریخ پڑھ لیں، بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے امام تھے. ہمارے جو 4 بڑے امام تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ تو بادشاہ تو نہیں تھے، کتنے بڑے نام تھے. تو یہ ایسا نہیں کہ دونوں کو اب ایک کر لے. اللہ کا نبی موجود ہے، لیکن جنگ کی قیادت، دنیاوی امور کی قیادت وہ ایک دوسرا آدمی کر رہا ہے. کوئی تضاد نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے اسلام کی گاڑی کو مل کر چلانا ہے. عالم کا اپنا کام ہے، وہ اپنے کام کو اچھی طرح سے انجام دے سکتے. باقی امور کے جو ماہر وہ اپنے اپنے کام کو انجام دیں گے. جو اپنے معاملے کو جانتا ہے بہتر، یہ اسی کو سچتا. لیکن یہ ایک جنگ رہی ہمارے ہاں کہ نہیں، تخت پر ایک مولوی صاحب کو بیٹھنا چاہیے، یہی مذہب کا ڈیمانڈ ہے، یہی دین کا ڈیمانڈ ہے. اگر یہ ڈیمانڈ ہے تو پھر کیوں وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس کہ ایک قائد ہمیں دے دے؟ اس سے بہتر کوئی شخص تھا؟ اور یہاں پر انہوں نے کہا ایک بادشاہ ہمیں دے دے. ہمارے علماء کرام اس سے بادشاہت کو بھی ثابت کرتے، کہتے ہم جمہوریت کو نہیں مانتے، لاکھ لعنت بیچتے جمہوریت پر. اچھا پھر جمہوریت پر جب یہ تنقید کرتے نا، پھر مغربی جمہوریت کو بیچ میں لاتے. یار بات جمہوریت کی کرو، آپ مغربی کیوں بیچ میں لاتے ہو؟ دیکھیں مغربی جمہوریت میں جو ہے نا مادر پدر آزاد ہے، وہاں کی ڈیموکریسی میں جو ہے نا اللہ کا نام نہیں ہے. تو آپ مغربی جمہوریت کی بات نہیں کریں، بات جمہوریت کی کریں. خود جمہوریت کیا ہے؟ ہم ملک میں سارے مسلمان رہتے، ہم ایک قائد اپنے مشورے سے نہیں طے کر سکتے. جمہوریت تو یہ نہیں کہتے، لیکن وہ پھر ہمیں بدزن کرنے کے لیے مغربی جمہوریت کا نام لیتے اور بادشاہت کو فیور کرتے. ابھی تک آج 21ویں صدی میں بھی ہمارے علماء کرام دلی طور پر وہ بادشاہت کو پسند کرتے. وہ اس کو زمین پر خدا کا سایہ تصور کرتے اور اس کے امر کو خدا کا امر سمجھتے. اس کے امر کی اطاعت کو اس طرح سمجھتے جس طرح اللہ کی اطاعت، اس کی نافرمانی کو خدا کی نافرمانی تصور کرتے. اور اس جدید دنیا میں ہم بادشاہت کے تلے دبے ہوئے. کچھ خاندان ہے جو ہم پر مسلط، بادشاہوں کی شکل میں اور شکلوں میں، آپ تو جانتے ہیں نا، اور شکلوں میں. تمام علیہ السلام میں جمہوریت نہیں ہے، فسطاطیت ہے، ہر جگہ جو ہے نا استبداد ہے، ملوکیت ہے، آمیریت ہے. یا غلط کہتے ہے نا؟ اس لیے کہ ادھر انہوں نے کیوں بادشاہ مانگا؟ اس زمانے میں تو بادشاہ تھا خدا کے بندے، سوائے یونان کے. باقی تو پوری دنیا میں جو ہے نا لوگ جمہوریت سے واقف نہیں تھے، وہ تو اپنے زمانے کے مطابق ڈیمانڈ کر رہے تھے. اچھا آگے بڑھیں گے. کیوں یہ بادشاہ میں چاہیے؟ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ یہ لڑے تاکہ ہم لڑے اللہ کی راہ میں، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑے، اس عذاب سے ہم نکلیں، اس غلامی سے ہم نکلیں، اس ظلم سے جبر سے ہم نکلیں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. تم تو مانگتے ہو جنگ، لیکن جنگ آسان نہیں ہے، جنگ کوئی آسان نہیں ہے.
ایسا نہ ہو کہ جنگ تم پر فرض ہو جائے اور تم پھر جنگ سے بھاگو. آج بھی ہم تو نعرے لگاتے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ. وہ بیچارہ جب قدم بڑھاتا ہم سارے پیچھے جاتے، پھر وہ جیلوں میں سڑتے لیڈرشپ. وہ ہمارے لیے اسی لیے تو بیچارے بھی جو ہے نا دل گرفتہ ہو کسی قوم ہے یار. یہ ہمیں بولتا ہے آگے جب ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب پیچھے دیکھتے کوئی بھی نہیں ہے. اگر آج ہم لیڈرشپ جو صحیح لیڈرشپ ہے جنون اس کا ہم ساتھ دے صحیح معنوں میں، تو ان کو کوئی جیلوں میں ڈال سکتا ہے، ان کو کوئی پھانسی پر چڑھا سکتا ہے، ان کو کوئی ملک سے بے دخل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. لیکن ہم اس طرح کے لوگ، ایسا نہ ہو کہ جنگ تم پر چڑھ جائے، وہ سختی آ جائے اور تم سارے بھاگ جاؤ. قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہے، پیچھے دیکھو کوئی بھی نہیں، صرف چند لوگ سارے گھروں میں جو ہے نا جا کر چھپے ہوئے. جس طرح ہم لوگ ہم صرف دوسروں کو بڑکاتے خود پیچھے ہٹتے. تو ایسا نہ ہو. قال انہوں نے کیا کہا؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کیوں ہم ایسا نہیں کریں گے؟ اگر اللہ ہم پر ایک چیز فرض کرے تو اللہ کے فریضے کو دل و جان سے ہم قبول کریں گے. ہم ایسا کریں گے اس لیے کہ وقت اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہم غلام بن گئے، ہمارے بچے ہم سے چھن گئے، ہمارے گھر بار ہم سے چھن گئے، ہمارے وسائل ہمارے ہاتھ سے گئے، واک نہیں، اختیار نہیں. ہم تو ویسے بھی قید میں ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پنجرے سے نکلے، ہمارے بچے نکلے، تاکہ اپنا واک اپنا اختیار ہمارے ہاتھ میں آ جائے، تاکہ ہم پر بھی ترقی کے دروازے کھل جائیں. اور آج چلو آج دیکھیں ترقی کے دروازے کن پر کھلا ہے؟ جنہوں نے جدوجہد کیا، جنہوں نے آزادیوں کے لیے خون بہایا، جنہوں نے خوف کے بت کو توڑ دیا. آج مغربی دنیا کو دیکھو، وہ خوشحال ہے، وہاں امن ہے، وہاں سلامتی ہے، وہاں تحفظ ہے، مایوسی نہیں ہے، آگے بڑھ رہے لوگ، اتحاد ہے، اتفاق ہے. کیا ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے جدوجہد میں آگے بڑھے، پیچھے نہیں چلے، انہوں نے حق ادا کیا. آج ان کا ملک ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے. وہ ایک قانون، اپنا آئین، اپنا ملک، اپنے وسائل، ان کے نیچے زندگی گزار، آزاد سینہ تان کر آگے جا رہے، کوئی ان کے سامنے بالکل کوئی رکاوٹ نہیں. آؤ ابھی ہم خوفزدہ قوم کی طرف، اپنا وطن اپنا نہیں ہے، اپنے وسائل اپنے نہیں ہے، اپنے بچے اپنے نہیں ہے، اپنا آئین اپنا وطن تمہارا نہیں. سب پر قبضہ ہے، سب پر قبضہ ہے نا. آئین پر قبضہ، قانون پر قبضہ، شریعت پر قبضہ، وطن پر قبضہ، ملک پر قبضہ، وسائل پر قبضہ، بچوں پر قبضہ. ترقی کے سارے دروازے تم پر بند، خوشحالی کے سارے دروازے تم پر بند. امن کے لیے سسک رہے ہو، تعلیم کے لیے تڑپ رہے ہو، کچھ بھی تم کو نہیں مل رہا، اس لیے کہ تم خوفزدہ ہو، تم جدوجہد نہیں کرتے ہو، تم نے قرآن کو صحیح نہیں پڑھا، تم نے قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھ صرف چوبنے کے لیے. یہ تو انقلابی کتاب ہے، یہ تو تم کو اٹھانے والا تھا، تم کو بہادر بنانے والا تھا، تم کو زندگی دینے والا تھا، اور تمہارے جنگ میں برابر کا تمہارا شریک تھا. یہ ہر وقت تمہیں ہدایت رہنمائی دیتا تھا، لیکن تم نے اس کو بند کر دیا، وہ بھی دشمن کے کہے پر کہ قرآن کو مت پڑھو، قرآن مشکل کتاب. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ان کو قرآن سے دور کر دو تاکہ قرآن کی رہنمی میں آگے نہیں بڑھے اور ان پر تم غالب آ جاؤ، ان کو تم غلام بنا دو، ان کو تم مغلوب کر لو. اگر آج ہم قرآن کو اس طرح پڑھتے، ہمیں بھی ایک جوش حرارت پیدا ہوتا، اور سب قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق، ایک کام بھی ہم اپنے من کے مطابق نہیں کرتے، ہم قرآن کے مطابق چلتے، تو کتنی بہتری ہم میں آتی. وقت اخرجنا من دیار و ابنائنا، ہم کیوں نہیں لڑیں گے جب کہ ہم اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے اور بچوں سے بے بچے ہو گئے. آج سے ہزاروں سال پہلے ایک سوچ ان میں تھا، اور آج 21ویں صدی میں ہم بے سوچ نہیں ہے، ہم اتنے بے سوچ چکے، یقین جانے انفرادیت کے شکار ہیں.
ہمارے علماء کرام نے ہم کو وظیفوں پر لگایا معذرت کے ساتھ، یقین جانیے ہم کو وظیفوں پر لگا، اس درود سے یہ آئے گا، اس وظیفے سے یہ آئے گا، اس منتر سے یہ ہوگا، اس جنتر سے یہ ہوگا، اس تعویذ کو گلے میں باندھو ایسا ہوئے گا، اس تعویذ کو باندھو اس طرح ہوئے گا۔ اگر آزادی تعویذوں سے ملتا تو اتنی آیاتیں پھر ہم پڑھتے؟ تو ایک وظیفہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم کو بتاتا، اور بنی اسرائیل کو بھی ایک وظیفہ بتاتا، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، لیکن جب ان پر جنگ فرض ہوا کہ نکلو ابھی، ہے نا، جنگ فرض ہوا نکلو ابھی نا، آزادی کے لیے، دین کے لیے، حق کے لیے، عدل کے لیے، امن کے لیے، انسانیت کے لیے، خدا کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے، اپنے حق کے لیے، تو کیا ہوا؟ بہت تھوڑے لوگ نکلے، بول تو سب رہے تھے قدم بڑھاؤ تمہارے ساتھ، لیکن جب اللہ کے نبی نے قدم بڑھایا تو کچھ لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، پیچھے جب دیکھا وہ جو ہزاروں میں تھے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا استعداد، ہم کو تعداد کی طرف جو ہے نا، بس تعداد تو 1 ارب 80 کروڑ ہے ہم لوگ دنیا میں، ہے نا، استعداد نہیں ہم لوگوں میں، بہادری نہیں ہم لوگوں میں، ہمت نہیں ہم لوگوں میں، تو وہ سارے پیچھے گئے، تم جانو تمہارا کام جانے، واللہ علیم بالظالمین، یہ سارے ظالم تھے جو ڈر گئے، جنہوں نے حق کے راستے کو چھوڑا، پہلے ڈیمانڈ کر رہے تھے، جب اللہ نے وہ چیز ان پر لازم ٹھہرایا کہ نکلو ابھی نا اپنی آزادیوں کے لیے، اپنے حق کے لیے، دین کے لیے، وہ نہیں نکلے، وہ ظالم ٹھہرے، اور معلوم ہے کہ ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، پھر اللہ کے نبی نے کہا گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، پیچھے مت ہٹو، ظالم مت بنو، اللہ نے طالوت ایسا لیڈر تمہیں دیا۔ طالوت انتہائی دلیر انسان تھے، بہادر انسان تھے، بہت اچھے قامت کے انسان تھے، ایک جنگجو ٹائپ کے انسان تھے، علم دوست انسان تھے، ہر چیز کو جانتے تھے، بہت زبردست، کہ عام آدمی بھی تمہارے ڈر نہیں ہے، طالوت تمہارے ڈر ہے۔ اور واقعی لیڈر کو آدمی ایسا لیڈر اپنے لیے بنا ہے نا، طالوت ایسا لیڈر، ہم لوگ جالوت ایسا بناتے پھر پھنس جاتے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، جب اللہ نے طالوت کو ان کا امام اور لیڈر بنایا تو انہوں نے اس کی امامت اور قیادت کو نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غریب ہے۔ کیوں اللہ نے اشرافیہ سے کسی کو نہیں بنا، جس طرح ہمارے دنیا میں ہوتے، اسلامی دنیا میں غریب آدمی کبھی لیڈر نہیں بنے گا، ابھی تک، بعد میں نہیں، ابھی تک۔ تمام عالم اسلام میں دیکھو کون لوگ، سب ایلیٹ کلاس، اس کو تو چھوڑو کہ آپ کا لیڈر کون ہے، آپ پارلیمنٹ میں جاؤ، اس وقت اپنے ملک کے پارلیمنٹ میں جاؤ، 95% ایلیٹ کلاس ادھر بیٹھا ہو، جاگیردار کی شکل میں، سردار کی شکل میں، نواب کی شکل میں، پیر کی شکل میں، ملا کی شکل میں، تاجر کی شکل میں، صنعتکار کی شکل میں، ہے نا، بیوروکریٹ کی شکل میں، کرنل جنرل کی شکل میں بیٹھا نہیں بیٹھا۔ پارلیمنٹ میں کوئی غریب آدمی بیٹھا، کیا یہ غریب آدمی اس نے پی ایچ ڈی کیا ہو، غریب آدمی بڑا ٹیلنٹڈ ہے، بہت ایماندار ہے، کبھی دیکھا؟ مگر مغرب میں ہر جگہ آپ کو ملے گا، یعنی امریکہ میں اوباما ایسا آدمی بھی صدر بن سکتا، اوباما ایسا آدمی بھی صدر، آپ اپنے ملکوں میں سوچ نہیں سکتے، اس لیے کیا اعتراض ہوتا ہے کہ ہم طالوت کو نہیں مانتے، ہم واک اختیار غریب کو نہیں دیں گے، جو اشرافیہ میں سے نہیں ہوگا اس کو ہم نہیں دیں گے، اگر دیں گے تو اپنے پابند ٹھوٹ کو دیں گے، ایسے غریب کو ضرور دیں گے جو ہمارا ٹھوٹ ہو، جو اشرافیہ کا ٹھوٹ ہو اس کو تو دیں گے، لیکن طالوت ایسے جو ہے نا لوگوں کو ہم نہیں دیں گے۔ انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس مال نہیں ہے، ہم مالدار لوگ ہیں، ہم اشرافیہ ہیں، ہم قوم کے سردار ہیں، قوم کے بڑے ہیں۔ قال ان اللہ اصطفى علیکم وزادہ بسطا فی العلم والجسم، جو تمہارا رویہ ہے اللہ نے فرمایا
نبی کے ذریعے غلط ہے. جو تم نے ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ کون لیڈر ہو نا, یہ معیار غلط ہے. اللہ کے نزدیک معیار ٹیلنٹ. یہ جو طالوت یہ ٹیلنٹڈ, اس کے پاس علم بھی ہے اور اس کے پاس طاقت بھی ہے. یہی دو چیزیں ہے نا, علم اور طاقت. یہ دونوں جب مل جاتے ہیں نا پھر حکومت ریاست بن جاتے, پھر لوگ آگے بڑھتے. اس کے پاس علم بھی ہے, اس کے پاس طاقت بھی ہے. اور آج ہمارے ایوانوں میں کون بیٹھا؟ علم والے بیٹھے, طاقت والے بیٹھے, سارے ٹاؤٹ قسم کے لوگ بیٹھے, نا, جو دوسروں کے اشاروں پر چلتے. طاقتور تو وہ جو اپنی طاقت کا اظہار کرے نا, جو قوم سے طاقت لے, اپنے علم کا اظہار کرے. وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا, آپ لوگوں نے پڑھا نہیں پڑھا نا, اہل حق را زندگی از قوت است, قوت ہر ملت از جمعیت است, رائے بے قوت ہمہ مقروف سون, قوت بے رائے جہل است و جنون. اہل حق جو ہے نا اس کو زندگی ملتی ہے قوت سے. اگر آپ کے پاس قوت نہیں ہے تو آپ مردہ ہے, اور قوت علم سے حاصل ہوتا. اگر آپ کی آج جو ہے نا, آج کہتے ہیں نا معیشت کی دنیا, اگر آپ معاشی حوالے سے طاقتور نہیں ہے, آپ فن کے حوالے سے طاقتور نہیں ہے, آپ دوسرے شعبوں میں طاقتور نہیں ہے, تو آپ دنیا میں آگے بڑھ سکیں گے؟ پھر فرمایا اللہ اقبال نے کہ صرف قوت نہیں, قوت کے لیے پھر جمعیت بھی چاہیے, اس قوت کے ساتھ عوام بھی ہو. اگر آپ کے پاس لاکھوں فوج, لاکھوں کی تعداد میں فوج اور مضبوط فوج, اس کے پیچھے عوام کی طاقت نہیں ہے, اس کے پیچھے جمعیت نہیں ہے, تو وہ بھی بے معنی ہے. پھر کیا فرماتے, رائے بھی قوت ہمیں مقروف اسو. اگر قوت کے ساتھ علم نہیں ہے تو بھی یہ بھی ایک مکر ہے. پھر آپ کے پاس طاقت ہے لیکن تمہارے ساتھ علم نہیں, تو یہ بھی جو ہے نا بے معنی چیز ہے. قوت بے رائے جہل است و جنون, اور یقین جانی کہ قوت بغیر علم کا یہ ایک پاگل پن ہے. تو اللہ پاک نے طالوت ایسا لیڈر کو دیا جو علم اور قوت دونوں سے لیس تھا. کاش کہ ہم بھی اپنے لیے ایسے لیڈر منتخب کرتے, ہمارے ایوانوں میں ایسی لیڈر ہوتے, ہماری قیادت آج ایسی لیڈر کرتے تھے جن کے پاس علم, عوام کی طاقت, عوام کی قوت, عوامی قوت اور طاقت پر آئے ہوئے لوگ, جہان دیدہ, دنیا کو جاننے والے. واللہ یؤتی الملکہ من یشاء, کیونکہ اللہ اپنا ملک وہ اپنی مشیت کے مطابق دیتا. اللہ کی مشیت کیا ہے؟ علم, طاقت. اگر جو اللہ کی مشیت کو نہیں مانے گا, وہ جاہلوں کو اپنا امام بنائے گا, وہ بزدلوں کو اپنا امام بنائے گا, وہ کمزوروں کو اپنا امام بنائے گا, اس کو کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح آج ہم نے قائد کن کو بنا؟ جو جاہل ہے, جو بے ہمت ہے, جو بزدل ہے, جن کے پاس قوت نہیں ہے, جو دوسروں سے قوت لیتے. پھر کیا ہماری حالت؟ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تم علم والوں کو دے دو نا, قوت والوں کو دے دو. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ جو ہے نا وسعت والا ہے, جاننے والا ہے. اللہ کی بہت بڑی دنیا ہے, بہت سارے انعامات ہیں. صرف اس راستے میں آ جاؤ, اس دروازے کو کھول دو, اسی طرح جس طرح اللہ نے چاہا, اسی چابی سے جس طرح اللہ نے چاہا. دیکھ اللہ کی دنیا کو کس طرح وسیع ہے وہ, لیکن تم نے اللہ کی دنیا کو اپنے اوپر تنگ کیا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے. وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فی سکینہ من ربکم, اور یہ بھی کہ طالوت ہی وہ سکینہ, تابوت سکینہ تمہارے لائق, یا یہ کہ اسی کی وجہ سے آئے گا. دو تشریحات میں نے کی. ہمارے علماء کہتے ہیں اس کی علامت یہ کہ اس سے پہلے تمہیں تابوت سکینہ ملے گا, جس میں تمہاری جان ہے, تمہارا دل ہے. وہ ایک صندوق, آج بھی آپ لوگ جانتے ہیں نا ایک صندوق
تابوت جس میں تورات ہے، جس میں عصا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس میں انبیاء کرام اور رسولوں کے جو ہے نا تبرکات، اس کو بڑا وہ اپنے لیے اچھا فعال کرتے، اس میں وہ سکینت ڈھونڈتے. اور آج بھی یہودیوں کے ہاں تابوت سکینہ کا ایک بڑا مقام، جس طرح ہمارے لیے بیت اللہ ہے، یقین جائے جس طرح بیت اللہ ہے اس طرح. اور اس کو انہوں نے اس سے چھین لیا تھا، اتنے بزدل تھے، تابوت بھی ان سے چھین لیا تھا. یہ جو لیڈر ہے نا، اس کی علامت ہوگی کہ تابوت بھی تمہیں ملے گا. کس طرح ملے گا؟ علماء بتاتے کہ پہلے سے فرشتوں کے ذریعے، اور بعض علماء کہتے کہ طالوت ہی اس کو لائے گا، بحال کرے گا. اتنا عظیم لیڈر ہوئے گا، اور جس میں موسیٰ کے تبرکات ہے اور آل ہارون کا. تحملہ الملائکۃ، اٹھا لائیں گے اسے فرشتے. یعنی یہ ایسا لیڈر ہوگا جس کو اللہ کی جو غیبی مخلوق ہے اس کی بھی مدد حاصل ہوگی. اور یقیناً اللہ والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتا، جو لوگ اللہ کے پیٹرن پر چلتے. جس طرح غزوہ بدر میں جو اسلامی لشکر تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے تھے، تو جو اللہ تعالیٰ کے غیبی مخلوق وہ ان کے ساتھ تھے. اور جو فاسق لیڈر ہوئے گا، جو جاہل لیڈر ہوئے گا، جو ڈرپوک لیڈر ہوئے گا، جس میں قوت نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوئے گا. جو اللہ کی مشیت کے مطابق ہوگا نا، تو اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوگی. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ہو مومن. ہر مومن کے لیے اس میں نشانی ہے. اگر وہ آزادی چاہتا، اگر وہ خوف کے بت سے نکلنا چاہتا، اس کو توڑنا چاہتا، اپنا ملک، اپنا وطن، اپنے بچے، اپنے وسائل، اپنی آزادی، اپنا آن، اپنی شان، ہے نا، ان چیزوں کو واقعی چاہتا ہے، تو وہ جدوجہد کرے صحیح سمت میں، خدائی سمت میں، فی سبیل اللہ. اور لیڈر کا انتخاب ایسا کرے جو خدائی معیار پر پورا ہو، لالچ میں نہیں آئے، تعصب میں نہیں آئے، جوش میں نہیں آئے. ہم تو تعصبات کرتے، ہم تو تعصب کے شکار ہوتے. جب جمہوریت میں ہمیں موقع ملتا ہے انتخاب کا، اس وقت ہم جہالت، جوش، ولولہ، پروپیگنڈا، ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں نا. پھر 5 سال جو ہے نا پھر ہم روتے دھوتے. اگر اس وقت ہم خدائی معیار کو سامنے رکھیں کہ جو بھی اہل علم ہوئے گا وہی ہمارا لیڈر ہوئے گا، جو صاحب قوت ہوگا، جس کا تعلق عوام میں ہوئے گا، جس کے ساتھ عوام کی طاقت ہوگی، جو عوام پر انحصار کرے گا. آئین اور قانون جو طاقت فراہم کرنے والی چیزیں ہوتے، اس کے ساتھ اس کا جڑا ہوگا، جو شریعت اور قرآن کا تابع ہوئے گا، جس کا لنک اللہ کے ساتھ ہوئے گا، شریعت کے ذریعے. تو ایسے لوگوں کو ہم نے آگے لے جانا. یہی لوگ ہمیں آزادی دیتے ہیں، یہی لوگ ہمیں خوشحالی دیتے ہیں، یہی لوگ ہمیں غلامی سے نکلتے، اور ان کے ساتھ قدم بقدم پھر ہم کڑے، قدم پہ قدم پڑے. اگر ہم پیچھے ہٹیں گے پھر تابوت سکینہ کو ایسے ہی لوگ ہمارے لیے لائیں گے. پھر روحانی دنیا، ایک روحانی زندگی ہمیں عطا فرمائیں گے، اپنے رب کے ساتھ ہمارا تعلق بنائیں گے. پھر آپ دیکھ ہم بھی آگے بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے. بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہوا. ہر مومن آدمی کو یہاں سے سبق لینے سے، وما علینا الا البلاغ.